اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں۔ یہ جو اعوذ باللہ ہم پڑھتے ہیں، اس کا پڑھنے کا مقصد کیا ہے اور اس کی کیا وجہ ہے، کیوں پڑھا جاتا ہے، اس کے بارے میں چھوٹی سی ویڈیو بنا رہا ہوں۔ تفسیر روح البیان کے حوالے سے قرآن پاک کی تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ شریف پڑھنے کی کیا حکمت ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے جو اعوذ باللہ شریف پڑھتے ہیں، اس کی حکمت یہ ہے کہ اعوذ باللہ شریف ایک قسم کی طلب اجازت اور بمنزلہ دروازہ کھٹکھٹانے کے ہے۔ جیسے کسی سے اجازت، کسی کے گھر میں جانے سے پہلے ہم اجازت لیتے ہیں یا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں اندر داخل ہونے کے لیے، کیونکہ شاہن زبان کی عادت ہے کہ جب کوئی ان کے حضور میں حاضر ہونا چاہتا ہے تو اس کے لیے لازم ہوتا ہے کہ پہلے اجازت طلب کرے، پھر بارگاہ میں حاضر ہو۔ اسی طرح جس کا قرآن پاک کی تلاوت کا ارادہ ہوتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت شروع کرنے کا ہمارا ارادہ ہے، قرآن پاک پڑھنے کا ہمارا ارادہ بنتا ہے، تو ہم پہلے اعوذ باللہ شریف پڑھتے ہیں۔ ارادہ ہوتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ میں اپنے محبوب کے ساتھ مناجات کا شرف حاصل کروں۔ قرآن پاک جب ہم پڑھتے ہیں تو اپنے محبوب یعنی اللہ تبارک تعالیٰ سے مناجات کرتے ہیں، اور حدیث میں بھی آیا ہے جب انسان قرآن پاک اگر اللہ سے باتیں کرنا چاہتے ہو تو قرآن پاک کی تلاوت کرو۔ قرآن پاک کی تلاوت اللہ سے مناجات ہے۔ تو اپنے محبوب کے ساتھ مناجات کا شرف حاصل کروں تو مناجات جیسی باریابی کے لیے اسے زبان کو پاک اور صاف کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ ابھی ہم کسی محفل میں جائیں یا کسی پارٹی شادی وغیرہ میں جاتے ہیں تو اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں، اپنا چہرہ دھوتے ہیں، اپنا لباس بدلتے ہیں۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جانے سے پہلے، اللہ تعالیٰ سے مناجات کرنے سے پہلے ہم اپنی زبان کو پاک اور صاف کرتے ہیں۔ کس چیز سے؟ اعوذ باللہ پڑھنے سے۔ اعوذ باللہ شریف پڑھنے سے ہماری زبان پاک اور صاف ہو جاتی ہے، کیونکہ فضول کلام کرنے سے اور کسی پر بہتان باندھنے سے زبان نجس ہو جاتی ہے۔ جیسے بہت سے ہم سے فضول کلام ہو جاتے ہیں، فضول باتیں ہو جاتی ہیں، کسی پر بہتان باندھ دیتے ہیں، کسی پر جھوٹ باندھ دیتے ہیں، کسی پر الزام لگا دیتے ہیں، گالی وغیرہ بھی زبان سے نکل جاتی ہے، غصے میں، لڑائی جھگڑے میں گالی وغیرہ بھی نکل جاتی ہے، تو ہماری زبان ناپاک ہو جاتی ہے، اور وہ پاک کس سے ہوتی ہے؟ اعوذ باللہ پڑھنے سے پاک ہو جاتی ہے۔ زبان کو دھویا نہیں جاتا ہے، زبان پاک ہوتی ہے اعوذ باللہ پڑھنے سے۔
تو قرآن پاک کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے جو ہم اعوذ باللہ شریف پڑھتے ہیں، اس کے یہی مطلب ہیں کہ اپنی زبان کو پہلے پاک کرتے ہیں، پھر اللہ تبارک تعالیٰ سے مناجات کرتے ہیں۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنا مومن کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ سے مناجات ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے مناجات کا شرف حاصل ہوتا ہے اس بندے کو جو قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے۔ اعوذ باللہ پڑھنے سے زبان پاک ہو جاتی ہے۔ پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، یعنی اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں میں، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور بہتر یہ ہے کہ پہلے اس کے بعد درود شریف بھی پڑھ لے، اس کے بعد درود شریف پڑھے، پھر قرآن پاک کی تلاوت شروع کرے، تو آپ کی قرآن پاک کی تلاوت درود شریف کی مہر لگ جائے گی، درود شریف کی مہر لگ جائے گی۔ جس طرح سے حدیث پاک میں آیا ہے کہ وہ دعا رد نہیں ہوتی، وہ عبادت رد نہیں ہوتی جس دعا سے پہلے یا جس عبادت سے پہلے ہم درود شریف پڑھ لیتے ہیں۔ درود شریف کی مہر لگ جاتی ہے، وہ دعا رد ہوتی ہی نہیں ہے۔ ہاں، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر دعا جو مانگتے ہیں، اب آپ یہ کہیں گے میں نے بہت سی دعائیں مانگی اور درود شریف بھی پڑھی لیکن وہ دعا میری قبول نہیں ہوئی، ایسا نہیں ہے۔ بہت سی دعائیں ہم مانگتے ہیں اور وہ ہماری نظر میں ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے، ہمیں یہ لگتا ہے کہ میری وہ دعا قبول نہیں ہوئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ دعا آپ کی ضرور قبول ہوگی اور اس دعا کا اجر آپ کو آخرت میں ملے گا۔ یہاں اگر وہ آپ کی دعا قبول نہیں ہوئی ہے تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ کی دعا وہ ضائع چلی گئی، رد ہو گئی۔ دعا ضائع نہیں جاتی ہے، اس دعا کا آپ کو آخرت میں ضرور اجر ملے گا۔ کچھ مصلحت ایسی ہوتی ہے جس مصلحت کو اللہ تبارک تعالی ہم سے بہتر جانتا ہے، ہمارے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے وہ ہم سے بہتر جانتا ہے، اس لیے جو ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے اللہ تبارک تعالی وہی فیصلہ کرتا ہے۔ لیکن ہم کبھی کبھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بات نہ ہونا چاہیے تھی اور یہ بات کیوں ہو گئی، ایسا نہیں ہے۔ جو ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے اللہ تبارک تعالی وہی ہمارے لیے بہتر کرتا ہے۔ اس لیے دعا تو مانگنا چاہیے، قبول کرنا یا نہ کرنا یہ اللہ کے ہاتھ میں۔ بہرحال دعا ضائع نہیں جاتی ہے۔ جب آخرت میں ہمیں دعا کا اجر ملے گا تو ہم یہ کہیں گے کہ کاش دنیا میں ہماری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوتی، اتنا اجر ملے۔ جب آخرت میں ہمیں دعا مانگنے کا اجر ملے گا تو ہم اللہ تبارک تعالیٰ سے فرمائیں گے کہ اے اللہ، یہ کس نیکی کا ہمیں اجر ملا ہے، یہ تو میں نے نیکی کی ہی نہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرمائے گا یہ تمہاری اس دعا کا اجر ہے جو تم نے دنیا میں مانگی تھی لیکن دنیا میں قبول نہیں ہوئی تھی، تمہارے لیے بھلائی اسی میں تھی، تو یہ تمہاری اس دعا کا تمہیں اجر ملا ہے۔ تو بندہ خوش ہو جائے گا اور کہے گا کہ اتنا بڑا اجر، اس چھوٹی سی دعا کا اتنا بڑا اجر مجھے ملا ہے، کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول ہی نہ ہوتی اور کاش مجھے دنیا میں اتنی پریشانیاں ملتی کہ اگر میرا قینچی سے میرا جسم بھی کاٹا جاتا میں اسے برداشت کر لیتا جو مجھے آج یہ اجر ملا ہے۔
اس لیے دعا مانگنے سے پہلے بھی اور قرآن پاک کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کے بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد درود شریف بھی پڑھ لینا چاہیے۔ جیسے آذان کا ہے، آذان سے پہلے بھی درود شریف پڑھتے ہیں کچھ لوگ، پڑھنا چاہیے، یہ بدعت نہیں ہے، صرف اسی لیے پڑھتے ہیں۔ کوئی بھی عبادت ہو، کوئی بھی عبادت شروع کرنے سے پہلے اگر ہم درود شریف کا نذرانہ پیش کر لیتے ہیں تو اس سے اس عبادت کی قبولیت کی مہر لگ جاتی ہے کہ اب تو یہ عبادت قبول ہو ہی گئی، بس اس لیے پڑھتے ہیں۔ تو قرآن پاک کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہمیں درود شریف بھی پڑھ لینا چاہیے تاکہ ہماری وہ عبادت جو ہے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ لیکن ہاں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے وقت اس بات کا ضرور خیال رکھنا چاہیے کہ کہیں پر سے ہماری اس تلاوت میں ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، عاجزی اور انکساری کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرنا چاہیے۔ جس طرح سے بھی آپ کو آتا ہے، جس طریقے سے بھی آپ کو قرآن پاک کی تلاوت کرنا آتی آپ کریں، آرام سے کریں، جلد بازی نہ۔ چاہیں آپ آدھا پارا پڑھیں لیکن ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، ٹھہر ٹھہر کر سمجھ کر پڑھیں۔ بہتر یہ ہے کہ ترجمے کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کریں، اور بہتر ہے تاکہ آپ کو سمجھ میں بھی آئے۔ اور ترجمے سے بھی بہتر یہ ہے کہ تفسیر بھی اس کی پڑھیں، اچھی تفسیریں بھی الگ الگ ہیں، جو آپ کو تفسیر سمجھ میں آئے اسی تفسیر کا آپ مطالعہ کریں۔ ترجمے سے قرآن پاک ترجمے سے بھی نہیں سمجھ میں آتا جب تک اس کا شان نزول، اس آیت کا شان نزول نہ سمجھ میں آئے۔ تفسیر اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کی سمجھ میں آ جائے گا کہ اس آیت کا کیا مطلب ہے، پوری بات سمجھ میں تبھی آئے گی جب آپ اس آیت کی تفسیر پڑھیں گے۔ اس لیے قرآن پاک پڑھنے سے پہلے جو ہم اعوذ باللہ شریف پڑھتے ہیں، اس کا یہی مطلب ہے کہ اپنی زبان کو پاک اور صاف کر لیتے ہیں، پھر قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو عاجزی کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔